زندگی نہ قرآن و حدیث پڑھائے میں آخر جو تے ہائی بھی شریعت دا مسئلہ تے مخالف میں نے بن کھڑے تھے آدھے اللہم فقبدنی مالک ہون دل نہیں لگ دائی جہاں تھی مالک مہربانی فرما ہون تاپے کل سار گنا بس ایڈو دعا کی تھی نے اور رب دی بار کہا دے درجہ قبولیت دعا جا پہنچا ایڈو اٹھے ہون وضو کر کے لوگ سہارا دے کے اگوتے آئے آپ نے اشراق دی نماز ادا کی تھی نماز ادا کر کے اٹھے نا آپ کو سواری نے تو جو چڑھامن لگن بس وقت اٹھی نہیں سکا جڑا ڈٹھا جو یہ زمین تے لیٹا گیا اون تو بعد وقت امام بخاری بولے کوئی نہیں ایک شیخ کامل ولی بیٹھے تھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار کو تے حاضری لے کے اسے عالم میں جلے حاضری دینے اچانک انہی آنکھ بند تھے نندر آ کیا دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تو بعد اپنے صحابہ دے کچھے کہیں نہ انتظار کھڑے کرے عرض کرنے غریب نواز آج کی میں مدینہ طیبہ تو باہر لگتا ہے کہیں نہ انتظار پہ تھی نہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انتظار پہ کریں دے سونا کون ہے جن انتظار پہ تھی دے آپ نے فرمایا محمد بن اسماعیل بخاری کو گھن کے آندے پہن فرشتے ہوں دا انتظار بیٹھا میں کہ صاحب کو ہجا کم تا ہوئے نا کہ مرد وقت سونا آپ آ گئے تے دست تسلی سینے تے چرک کے فرشتے اسرائیل کو آکے خیال کرے ہے سارا نوکر سامنے آپ آئے بیٹھا ہوئے میں کہ ہون کیا درد موت دا ہون کیا دکھ موت دا کیا تکلیف ہو سی موت دی میں کہ صاحب کو ایجا کم تکر گھنو تو میں تیرے میرے نام مالک ایجا کوئی کم ہوئے ایڈو روح کفا سے انسری تو پرواز پہ کریں دی ہوئے انہیں سونا خود آبا بے دست تسلی سینے تے چرک ہے عشق والا بول پہ انجھے ساکیا ہر قدم پہ تیری خیر ہو میں کشی کا دور یوں صدا چلتا رہے تیری نظر کرم سے رہی واسطہ مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے دراصل زندگی کا یہی ہے مزہ سامنے یار ہو اور دم نکلتا رہے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ اور جس وقت بے سر و سامان جماعت چلی میدان بدر میں چاہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو غلام ہیں حضرت معوذ اور معاذ ایک دی عمر 11 سال بے دی 12 سال جلے قافلہ روانہ تیمن لگا نا صحابہ کرام عرض کی دی سونا تعداد گھٹ ہے بھئی یہ سارے جڑے بچے کھڑے پوتر جڑی ساری اولادہ کھڑے جڑے بڑے قاتل ہیں طاقتور ہیں انہاں کو نال نہ گن گن میں قربان نہ منجا صحابہ کرام اولاد لکیندے نہیں پیش کھڑے کرے سونا ہے جڑے جوان ہیں پہ طاقتور ہیں پہ انہاں کو نال گھدی جنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں کو لین وچ کھڑا کرو نا تے جڑا انہاں وچ اونچے قد والا ہے طاقتور کو نال گھدی لو جڑے چھوٹے قد والے بچے ہیں پہ انہاں کو واپس بھیج بھرا وڈے قد والا ہے ویندا پہ تے او 11 سال دا چھوٹا بچہ او کو نظر آ گئے قد چھوٹا ہے تھوڑا طاقت چ گھاٹا بھرا کرو پیراں تے انگلیاں دے اٹھا کھڑے تھے قد اونچا کیتی کھڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جو نگاہ پہ فرمایا تو کیوں اتے تھے اکھڑے پیر اٹھا کے عرض کرنے کہ آقا میرا بھرا ونجے میدان جہاد اے لڑے تو اپنی جان تمہارے نام تے پیش کر چھوڑے قربان کر چھوڑے میں گھر وچ بیٹھا رہا آقا عمر چھوٹا ہاں پر غیرت چھوٹا کوئی نہیں میرے کو برداشت ہی نہیں تھی نہ آقا جو میرا بھرا ویسی نا میدان جہاد تو تو میں بھی ضرور ویسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمائے دوہے کی اجازت عطا فرمائے ان دل میدان جہاد چاہیں نہ دوہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو انہاں دا ساتھی بنا کے بھئی چھوٹے ہیں روپے انہاں کو اتنا پتہ کوئی نہ ہو سی انہاں کو اپنے کٹھے رکھنا ہے میدان جہاد وچ معاذ ہی پاسو آ کھڑے معوذ ہی پاسو آ کھڑے ایک برا کان نے بولے ہیں بابا یہ ابو جہل کیڑا ہے تو میں کو دسے کان نے میرے بھرا پر کھڑے جو کو پتہ نہ چلے بلاؤں دا پھر آپ بے پاس والا بولے نہ کانے ہنی بابا ای نہ سا کہ ای ابو جہل کیڑا ہے پیا میں کو دس سے کانے چی اشارہ دے میں نے پھر آپ کو پتہ نہ چلا مسکرا پہن دوہائیں گال ہی کا پوچھ دیں لکیں دے حکمہ کل کھڑے فرمایا کیوں پوچھ دے ہنی سنے حصے سارے نبی پاک دا گستاخ ہے تکلیفہ لے دے سارے کو لے سن دے ہاں سے چھوٹے ہاں سے برداشت نہیں تھے
آج میدان جہاد چائے کھڑے ہیں بابا دسا یا اوراسی یا سراس جنگ دے میدان میں ابو جہل لڑتا ہے جو نظر آیا نا انہیں دوہائیں بچے کو اشارہ دیتا حضرت عبد الرحمن بن عوف علی قوت دے دوہائیں دوڑ پہن صاحب آج تے تیرے میرے بچے کو 11-12 سال کی عمر ہوش کوئی نہیں ہوتا میں کہ اے بھی 11-12 سال دے بچے ہن پہ جنہاں کو سرکار دے نال اتنی محبت ہے تلواراں چاہ کہ قد چھوٹے اتنا بڑا قد بھی کوئی ابو جہل دے سامنے آ کھڑا رہنے تو ہے ابو جہل سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخیاں کرنے تیار تھی بن او کھیل پہا کہ ایو جے چھوٹے بال میرے نال مقابلہ کرس میں ایڈا وڈا سردار ایڈا وڈا مشہور پہلوان ایڈا دنیا دا میں مشہور جنگ چوہا پیا ان چھوٹے جھنڈو بچے میرے نال مقابلہ کرس انہوں دوہائیں مخاطب دی کہ جواب دیتا ہوں کہ عمرہ کو نہ دیکھے غیرت کو دیکھے میدان اچھ آمن تا دینا وہ دوہائیں بچے اندر نال مقابلہ شروع تھے وار لگ دے رہ گئے جسم ہی زخمی تھی رہ گئے حتیٰ کہ ایک مراد ہوتے وار جو تھے اندر بازو کٹیج گئے لٹک گئے ان جنگ لڑتے ہوئے بازو اڑدا پہ جنا موجہ کونی تھے ہائے دھاڑ ہوتے درد میں تو مر گیا پیر رکھے سی ان بازو جو تے چھک کے پرتے بکا سی یہ اڑیلا جو پہ بازو بلا تلوار چاہ کے نوہائیں وقت شروع تھی گئے جنے او تک رکے کونی جے تک ابو جہل کو زمین تے گرا کے ان دی گردن کٹی کونی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 11 سال اور 12 سال دے چھوٹے جے نوکر میدان بدر میں اتنے بڑے متکبر دی گردن کٹ کے پوری دنیا میں اعلان بیٹھے کریں دے ہم کہ صاحب اسا عمر چھوٹے ضرور ہے پر غیرت دے اندر چھوٹے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر تھی کہ بازو نال چاہیے ہے سوڑا جنگ لڑتے لڑتے ابو جہل کو مار چھوڑے سے میرا بازو کٹیج گئے سرکار فرمایا ہوڑ کیا کرنے ہیں جو سوڑا جوڑ دے ہونا کٹیجہ تو آنے نہ دوتے ہیں کی میں برا لگ سی ودا میں حال جوان ہی حال تو وقت گزرنا ہے میرا یہ تو برا لگ سی ودا میرا سوڑا جوڑ دے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لواب دہن لایا تے بازو جوڑ دیتے نے آپ فرمینن روجے بازو دے ویچ تک کوئی کمزوری تے کمی محسوس تھی دی ہے جب کو سرکار جوڑا ہے آخری وقت تک اون بازو ویچ کوئی کمزوری تے کمی محسوس ہوا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جس وقت بے سر و سامان میدان ویچ آئے ہم تے دنیا اعلان کھڑی کریں دے مار دیتے ویسن ختم کر دیتے ویسن لیکن 313 جلے رب دے آسرے اور سہارے دوتے ٹورے تو بات رب دی بارگاہ وچو صدا کہ اللہ ولی الذین آمنو فرمایا رب ہی مددگار انہوں دا جہے میری خاطر قربانیاں دیوڑ میں دیتے میرے حبیب دی خاطر بے سر و سامانی دے عالم میں گھر چھوڑ کے وطن چھوڑ کے نہ تیر ہے نہ تلوار ہے میرے آسرے سہارے تے چلے گئے میدان میں بات رب نے انہوں کو فتح عطا کی تھی کہ قیامت تک انہوں دے تذکرے تھی دے پہن آج تک بھی دینے پہن تو قیامت تک انہوں دے تذکرے تھی دے رہے ویسے میں کہ صاحب یہ مدد رب دی ایک اس میدان بدر وچ نہیں آیا آج ہار ہی نہ واقعہ اٹھا کے دیکھ افغانستان دی سرزمین ہوتے 20 سال تک نیٹ و افواج 54 کافران دے ملک ایک ملک بھی نہیں 54 کافر ملک اصلہ اے جا کہ تو حیران تھی ویسے سن کے طاقت پاور اصلہ ہر شے اگو جڑا افغانستان دی سرزمین تے تیرا میرا بھرا مسلمان لڑن والا ایک پیر پزار بیا ہے ایک بے پیر پزار بیا حسن وہ لڑن والے 20 سال گزرن 20 سال تک مارے بھی گئے ختم بھی کیتے گئے مٹامن کی بڑی کوشش کی گئی لیکن صاحب 20 سال بعد انہیں ثابت کر نہیں دیتا کہ صاحب جل رب دی مدد آوے تے ساری ملت کفر بھی کٹھی دیوے تے مسلمان کو جھکا کوئی نہیں سکتا پچھلے کو شاید سمجھ کو نہیں آنے 20 سال تک انہاں کو مارا گئے 20 سال تک انہاں تے ظلم کیتے گئے
مٹاون دی پوری کوشش کی گئی، ہر طرح دی طاقت دے نال آیا، لیکن یاد رکھیں جلے مسلمان ایمان دی طاقت دے نال کھڑا تھیندا ہے، رب دی ذات دے اوتے بھروسہ کر کے کھڑا تھیندا ہے، ساری کائنات بھی رلے تو مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا رب مددگار ہے انہاں لوگوں دا جڑے ایمان گھن کے آئے، رب آسرا ہے ایمان والے دا، رب سہارا ہے ایمان والے دا، رب بے سر و سامان نہیں رہنے دا ایمان والے کو۔ آخری بندے تک پیغام دے کے ویندا پیا، صاحب جل ایمان گھننا ہے رب کو منن والا ہی مت یقین رکھ، رب تیری کڑ کتھے لگن کو نہ دیسی، رب تک بے آسرا کوئی نہ راہ ڈیسی، رب تک بے سہارا کوئی نہ راہ ڈیسی۔ ایک دفعہ ان دے رستے وچ آ تے صحیح، راہ حق دا مسافر بن تے صحیح، رزق حلال کماون شروع کر، پابندی نال نماز ادا کرن شروع کر، کہیں دا تے ظلم نہ کرے، کہیں دا بننا نہ بنے، بھیڑی دا حق نہ کھاوے، سود والا رستہ نہ گھنے۔ میں آخری بندے تک پیغام دے کے ویندا پیا، ایک نبھار میں کو آ کے دس کہ صاحب میں حرام چھوڑے تے آج میرے گھر روٹی کوئی نہیں، ایک نبھار دس۔ اون مالک دا اعلان ہے بھی کہ جڑا بند پتھر دے اندر کیڑا پہ نا، کئی ویلے پتھر کو اٹھا کے دیکھیں کہ رستہ کوئی نہیں، سوراخ ہی کوئی نہیں۔ اون بند پتھر دے اندر جڑا کیڑا پہ او کو رزق دے دے، او کو پلیندا پہ تے باپ تو منن والا نہیں۔ اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستانہ کجا کو نہیں محروم تو کے بعد دشمنہ نظر دارا۔ فرمایا کریم جہے جہاں در تے بت پرست پلدا پہ، یہودی پلدا پہ، عیسائی پلدا پہ، فرمایا جڑا دشمن کو محروم نہ کرے تے کو کی میں خالی بلا چھوڑ سکتا۔ فرمایا آتا صحیح اندے نال تعلق دل والا جوڑ، تے بڑے بڑے لوگوں نال تعلق جوڑ، بڑے بڑے نال جوڑے نہیں، سارے کو ازما دیٹھے بھی، لیکن کئی ملے اپنے رب نال تعلق جوڑ، اپنے نبی نال تعلق جوڑ، اور حقیقت نادہ پہ جائے انہاں نال جوڑی ہے ای جہاں بھی کامیاب تھے اگلے جہاں بھی کامیاب ہو سکے۔ اٹھڑی سہیلی اڑے مستل بیلی اگاں ڈھیر سمن دا بیل رہی، اتھا سنگیا نال دی حال کی نہیں، اگاں منجنا محض اکیل رہی، اٹھی گنوا کے راج پڑھا تیری شادی دا جن میل رہی، غلام فریدہ ولولن نہ دیسن پیکنے، گھر والا سخت مریل رہی۔ محمد انعامہ سے میرے کٹھے ہوندے نام سفر 2 منٹ دی حاضری پیش کرے۔